يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وأمينه وحجته النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أما بعد فقد قال الهدى في كتابه العلا بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے۔ نعرہ تکبیر۔ تمام حاضرین مل کے اپنی زبانوں کو توحید کے نعرے سے معطر کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان تطہیر پر بلند تر صلوات پڑھیے۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک آپ تمام عزاداروں کا اس صف اعزا پہ تشریف لانا اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے۔ آپ جو دعائیں حاجات لے کے آئے ہیں مالک کے ذکر کے صدقے میں مستجاب فرمائے۔ یہ عزا خانہ اور جہاں پر بھی صف اعزائے مظلوم کربلا بچھائی جاتی ہے مالک اسے تاظہور امام زمانہ قائم و دائم فرمائے۔ کتنی ایسی دعائیں انسان کے دلوں میں ہوتی ہیں زبان پہ نہیں لا سکتا، یہ ذکر دعا کی قبولیت کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ مالک کے ذکر کے صدقے میں اب تمام عزاداروں بانیان کی ایسی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ ہم سب کو دنیا میں سید الشہداء کی بار بار زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرمائے۔ اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ درود کا پڑھنا عبادت ہے، مل کے بآواز بلند نبی علیہ نبی کی ذات پہ درود پڑھیے۔ عزیزان گرامی، صاحبان نذیر وقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہم السلام، عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام، عشرہ محرم الحرام 1447 ہجری کی یہ تیسری مجلس عزا۔ اس عشرے میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، فقط اور فقط تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین، اور وہ صاحب ایمان ہے جو یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتا ہے، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتا ہے، وہم راکعون، زکوٰۃ دینے کا انداز یہ ہے وہ رکوع بھی کر رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوتا ہے۔ اور کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انما یہ بتا رہا ہے کہ خاص ولایت انہی کی بات ہو رہی ہے جو آیت میں ہے،
اور کل میں نے یہ بھی عرض کیا کہ اللہ کے پاس جو 5 منصب ہیں ان میں سب سے بڑے منصب کو ولایت کہتے ہیں، اور یہ وہ منصب ہے جس کے صدقے میں نبیوں کا سردار بھی دعا مانگا کرتا تھا۔ اور آج میں بات یہاں سے آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ جسے منصب ولایت عطا کرے وہ اللہ عادل ہے۔ عدل کا مطلب یہ ہے وضع الشیء فی محلہ، جو جس چیز کا حق ہو اسے وہاں رکھنا، یہ عدل ہوتا ہے۔ اب اللہ عادل ہے تو عدالت کا تقاضا یہ ہے اللہ اسی کو منصب ولایت عطا کرے گا جو منصب ولایت کا حقدار ہوتا ہے۔ جب ہم نے کہا کہ مولا کائنات کی ولایت کا اعلان خدا اس آیت میں مسجد میں کر رہا تھا، نبی غدیر کے مقام پہ منبر پہ کر رہا تھا، اور یہ جو اعلان ولایت ہو رہا تھا اللہ نے مولا کائنات کو دیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام شرائط جو صاحب ولایت کے لیے ہونے چاہیے وہ مولا کائنات میں تھے، تو اللہ ولایت دے رہا تھا۔ اب ولایت کے لیے جو پہلی شرط ہے، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے اس نے کبھی غیر اللہ کو سجدہ نہ کیا۔ اللہ اسے ولایت دیتا ہے، اس نے کبھی اپنا سر بتوں کے آگے نہ جھکایا ہو۔ قبلہ جائیے، جا کے پڑھیے تاریخ اسلام، مکہ فتح ہو رہا تھا، جب مکہ فتح ہوا کچھ بت کعبہ کے باہر تھے، وہ نبی نے گرا دیے۔ جو سب سے بڑا بت تھا وہ کعبے کی چھت پر حبل تھا جسے میخوں سے گاڑا گیا تھا۔ نبی نے جب دیکھا کہ سارے بت گر گئے، اب نبی کا کلمہ پڑھنے والے چاہتے تھے وہ جو کعبہ کی چھت پہ سب سے بڑا بت ہے اسے گرانے کی سعادت مجھے ملے۔ جب نبی نے دیکھا کہ میرا ہر امتی چاہتا ہے وہ سب سے بڑا بت مجھے گرانے کی سعادت ملے، اب ہر نبی کا صحابی آگے بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں وہ جو سب سے بڑا بت حبل ہے اسے میں گراؤں۔ میرے نبی دلوں کو توڑتے نہیں، دلوں کو جوڑتے ہیں۔ نبی نے کہا جو بھی اسے گرانا چاہتا ہے گرا لے، مگر اسے گرا وہ سکتا ہے جس نے خود سجدہ نہ کیا ہو۔ نبی نے کہا جو گرانا چاہتا ہے گرائے، گرا وہ سکتا ہے جس نے خود سجدہ نہ کیا ہو۔ ہر بڑھتا ہوا قدم رک گیا سوائے علی کے قدموں کے۔ مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ علی کل بھی اسے گرا سکتا تھا، علی آج بھی گرا سکتا ہے۔ کہ علی کا سر کبھی ان بتوں کے آگے نہیں جھکا، یہی وجہ ہے۔ آپ دیکھیے جو اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ سارے ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں، کچھ فرق نہیں ان ساروں میں، وہ بھی تمام کے ساتھ رضی اللہ لکھ رہے ہوتے ہیں، حضرت علی کے ساتھ کرم اللہ وجہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ جا کے پوچھئے اس عالم سے کہ جب سارے ایک جیسے ہیں تو حضرت علی کو رضی اللہ نہیں کرم اللہ وجہ کی لسٹ میں کیوں ڈال دیتے ہو؟ تو وہ کہیں گے ان میں حضرت علی میں ایک فرق ہے، کرم اللہ وجہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چہرے پہ اللہ کا خاص کرم ہے، اس لیے علی کو کرم اللہ وجہ کہا جاتا ہے کہ سارے نبی کی بزم میں علی کا چہرہ وہ ہے جو کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا۔ اس لیے علی کرم اللہ وجہ ہے کہ اللہ کا ان کے چہرے پہ خاص کرم ہے۔ بلکہ اگر اسے ایک مرحلہ آگے کہوں، کیوں علی کی پیشانی کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکی؟ یہ جملہ میرا نہیں، اہل سنت عالم ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب الاصابہ میں لکھا۔ اور یہ کیوں لکھا؟ انہوں نے کہا کہ ایک سوال مسلمان کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اسلام کا آغاز اور اسلام کی بنیاد کہاں سے رکھی جا رہی تھی؟ کہا جس شہر مکہ میں اللہ کا اپنا گھر کعبہ موجود تھا، نبی نے توحید کا مرکز کعبے کو نہیں بنایا، ابو طالب کے گھر کو بنایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جہاں اللہ کا گھر تھا۔ نبی اسلام کی پہلی تبلیغ کا آغاز بیت اللہ سے کرتے کہ میں اس خانہ کعبہ کو توحید کا مرکز بناؤں گا۔ ابن حجر اسقلانی اہل سنت عالم لکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ جہاں اللہ کا گھر تھا وہاں اللہ کے گھر کو توحید کا مرکز نہ بنایا، بلکہ جناب ابو طالب کے گھر کو توحید کا مرکز بنایا۔ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں
لوگوں کے تراشے ہوئے بت رکھے ہوئے تھے. سارے مکہ میں صرف ایک گھر ایسا تھا جہاں کوئی بت نظر نہیں آتا تھا. وہ گھر کوئی اور نہیں، علی کے باپ ابو طالب کا تھا. یا رسول اللہ، یا علی. فرمایا اس لیے کہ بتوں کے پجاریوں کو اس گھر سے توحید کا پیغام سننا مشکل تھا، اس لیے نبی نے کہا میں بیت اللہ کو نہیں ابو طالب کے گھر کو اسلام کا مرکز بنا رہا ہوں. تو پہلی شرط صاحب ولایت کے لیے یہ، اس کا سر کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکنا چاہیے. دوسری شرط جسے اللہ ولایت عطا کرتا ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کے زمانے میں کوئی اس سے بڑا عالم ہے تو ولایت اس کے پاس نہیں، ولایت اس کے پاس ہونی چاہیے. اب اللہ نے کہا مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کر رہا ہے. قبلہ میں صرف مولا کائنات کی بات نہیں کر رہا، پہلے علی سے لے کے 12ویں علی تک کی زندگی کا مطالعہ کیجئے. اس لیے یہ ولایت کا سلسلہ حجت دوران تک بڑھتا رہا ہے. جائیے اپنے مرضی کی عالم کی کتاب پڑھ لیجئے، ولایت اسے ملتی ہے، اس سے زمانے میں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہونا چاہیے. اب ہم نے کہا مولا علی کو اللہ نے ولایت عطا کی ہے تو پھر ماننا پڑے گا ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. میں اور جملہ آسان کرتا ہوں، اگر یہاں کوئی غیر شیعہ ہو یا آواز سن رہی ہو، جاؤ اپنے مرضی کی عالم کی کتاب کھول لو، کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھاؤ. کوئی بندہ میرے امام سے مسئلہ پوچھنے آیا ہو، میرے امام نے کہا ہو سوچ کر جواب دوں گا. بلکہ ایک اور جملہ جسے غیر شیعہ علماء نے لکھا، ابھی سائل سوال کرنے کے لیے جبڑے جوڑ رہا ہوتا تھا، یہ اس کا سوال بھی بتاتے تھے، جواب بھی بتاتے تھے. اور یہ جملہ بھی معصوم کا ہے. جب کسی نے معصوم سے کہا مولا مجھے بتائیے امام کی پہچان کیسے ہوتی ہے، کہ اگر کوئی کہا جائے فلاں امام ہے تو مجھے بتائیے امام کی شناخت پہچان کسے ہوتی ہے. معصوم امام نے فرمایا سنو، تو اپنے ذہن میں کچھ سوال مرتب کر کہ میں جاؤں گا امام سے، پہلا سوال یہ کروں گا، دوسرا یہ کروں گا، تیسرا یہ کروں گا، چوتھا یہ کروں گا، پانچواں یہ کروں گا. کہا جو تیرے سوال کیے بغیر تیرے سوال بھی بتائے جواب بھی بتائے وہ تیرا امام ہوگا. امامت کی شناخت امام نے بتائی، وہ تمہارا سوال بھی جانتا ہوگا، وہ تمہارا جواب بھی جانتا ہوگا. اب ہم نے کہا کہ اللہ نے مولا کائنات کو ولایت عطا کی، مولا کائنات سے بڑا کوئی صاحب علم نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ مولا علی کو ولایت دے رہا تھا. آپ جائیے تاریخ پڑھ لیجئے، لوگ مولا علی کے دروازے پہ آتے رہے، علی کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے تھے، لوگ آتے تھے پہلے علی سے لے کے آخری علی تک، یا علی یہ مسئلہ بتاؤ، حسن شریعت کی باتیں بتاؤ، حسین ہمیں دین سمجھاؤ، زین العابدین عبادت کے راز بتاؤ، باقر العلوم ہمیں علوم کے اسرار سمجھاؤ، جعفر صادق ہمیں علم فقہ سکھاؤ، موسیٰ کاظم شریعت کی باتیں بتاؤ، علی رضا حقیقت دین محمدیہ بتاؤ، محمد تقی اسلام سمجھاؤ، علی نقی حقیقت دین اسلام کی حقیقت سمجھاؤ، حسن عسکری شریعت کی باتیں بتاؤ، حجت دورہ دین محمدی سمجھاؤ. یعنی پہلے علی سے لے کے 12ویں علی کے دروازے پہ جاتے رہے، یہ بھی مسئلہ بتائیے، یہ بھی مسئلہ بتائیے، یہ بھی مسئلہ بتائیے. اور غیر شیعہ علماء نے لکھا اسلامی مملکت کے چپڑاسی سے لے کر صدر مملکت تک ان کے دروازے پہ آتے تھے، یہ بھی مسئلہ بتائیے، یہ بھی مسئلہ بتائیے، یہ بھی مسئلہ بتائیے. اور علماء اسلام نے لکھا کتنے صدر مملکت یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے لولا علی اللہ ہلاکا، اگر یہ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے، اگر یہ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے. جاؤ اپنے محلے کے مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو دین ہلاک ہونے والوں سے لینا چاہیے یا ہلاکت سے بچانے والوں سے لینا چاہیے؟ دین کہاں سے لینا چاہیے؟ یا رسول اللہ.
دین کس کے دروازے سے لینا چاہیے؟ جو خود ہلاک ہو رہا ہو یا جو ہلاکت سے بچا رہا ہو۔ ہر منصف مزاج نبی کا امتی کہے گا دین اس کے در سے لینا چاہیے جو ہلاکت سے بچا رہا ہو۔ اور پھر ہم دین علی کے دروازے سے لیتے ہیں، اس لیے کہ مولا علی کے علاوہ کوئی بندہ دکھائیے جس نے کہا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدون۔ لوگوں جو پوچھنا ہے آؤ مجھ سے پوچھو، اور آگے جملہ فرمایا انی اعلم طرق السما بطرق الارض۔ یہ سوچ کہ علی کے دروازے پہ آنا، علی آسمان کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، مگر ایک نتیجہ دے رہا ہوں۔ یہ جو مولا نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مولا کہتے تھے جو پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھ لو، اس سے پہلے تم علی کو کھو دو، علی اتنا کہہ دیتے، مگر آگے جو جملہ فرمایا انی اعلم طرق السما بطرق الارض، یہ سوچ کے علی کے در سے علم کی بھیک مانگنا، علی آسمان کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہے۔ یہ مولا کائنات کیوں فرما رہے تھے؟ شاید مولا کائنات نے اس لیے فرمایا ہو کہ مولا حال کے آئینے میں مستقبل دیکھ رہے تھے، یہی انسان زمین چھوڑ کر اور سیاروں پر قدم رکھے گا، اپنے علم پہ ناز کرے گا، ہم نے تو اور راستے تلاش کر دیے ہیں۔ علی نے کہا اگر کسی اور سیارے پہ قدم رکھو پہلے علی کا شکریہ ادا کرو، علی تمہیں وہ راستے دکھا رہا تھا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا زندہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ مولا نے فرمایا انی اعلم طرق السما بطرق الارض، یہ سوچ کے علی کے در پہ آنا، علی آسمان کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہے۔ میرا مولا حال کے آئینے میں مستقبل دیکھ رہا تھا، اگر یہ انسان کسی اور سیارے پہ قدم رکھے اور اپنے علم پہ تکبر کر رہا ہو، نہیں تمہیں علی کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا چاہیے جو تمہیں علی وہ راستے دکھا رہا تھا۔ اور شاید دوسری وجہ مولا نے یہ جملہ کیوں فرمایا کہ آؤ علی سے پوچھو، اس سے پہلے کہ تم علی کو کھو دو، علی چونکہ آسمان کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہے، مولا نے کہا زمین والوں علی آسمان کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہے، یعنی آسمان والوں کو بھی ہدایت کی ضرورت پڑے وہ علی کے دروازے پہ آتے ہیں۔ زمین والوں تمہیں بھی ہدایت چاہیے تو علی کے دروازے پہ آیا کرو۔ آسمان والے ہدایت لینے میرے دروازے پہ آتے ہیں، تمہیں بھی ہدایت چاہیے، تم علی کے دروازے پہ آیا کرو۔ اس لیے علی آسمان کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہے، اور یہ صرف دعویٰ یا علی کر سکتے ہیں یا علی کی معصوم اولاد کر سکتی ہے، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ جاؤ اپنے مرضی کی تاریخ پڑھ لو سلونی کے اوپر، جس نے بھی علی اولاد علی کے علاوہ یہ دعویٰ کیا ہے اسے اللہ نے دنیا میں رسوا کیا ہے۔ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا جو مولا کائنات نے کیا تھا سلونی والا، اگر کسی اور نے علی کی برابری کرنے کی کوشش کی ہے تو اسے دنیا میں رسوا کیا گیا ہے۔ قبلہ حوالہ دے رہا ہوں کہ بہت بڑا عالم تھا خطیب بغدادی، نام سبت ابن جوزی تھا۔ ایک دن اسے اپنے علم پہ گھمنڈ ہوا، تکبر ہوا، میرے سینے میں بہت بڑا علم ہے۔ اب سبت ابن جوزی گھر سے اٹھا، مسجد میں چلا گیا، مسجد کے ممبر پہ جا کے، بغداد کا سب سے بڑا خطیب تھا، بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پہ جا کے کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ اس کی شومی قسمت مسجد کے ساتھ والا گھر علی کے چاہنے والوں کا تھا، یہ اس کی شومی قسمت تھی۔ مسجد کے ساتھ والا گھر علی کے چاہنے والوں کا تھا، گھر میں مرد بھی کوئی نہیں تھا،
صرف گھر میں مومنہ تھی. مومنہ نے سنا یہ خطیب بغدادی کیا کہہ رہا ہے, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, آؤ مجھ سے وہی پوچھو جو علی سے پوچھتے تھے. جو علی دعویٰ کر رہے ہیں خطیب بغدادی وہی دعویٰ کر رہا ہے, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, آؤ لوگوں مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو, اس سے پہلے تم خطیب بغدادی کو کھو دو. مومنہ نے کہا یہ دعویٰ یہ علی کر سکتا ہے یا علی کی معصوم اولاد کر سکتی ہے. مومن نے سر پہ چادر کی, مومنہ سر پہ چادر کر کے مسجد میں آ گئی. خطیب بغدادی کو کہتی ہے ابھی یہاں کوئی وہ دعویٰ کر رہا تھا جو میرے مولا نے کیا ہے. خطیب بغدادی تکبر میں سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے ہاں میں وہ دعویٰ کر رہا تھا. مومنہ کہتی ہے تجھے یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے, یا علی کر سکتا ہے یہ دعویٰ یا علی کی معصوم اولاد دعویٰ کر سکتی ہے. وہ تکبر میں پھر کہتا ہے نہیں میرے سینے میں اتنا علم ہے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں. جب مومنہ نے دیکھا یہ علی کی برابری کرنے پہ اتر آیا ہے, مومنہ نے کہا اچھا کیا دعویٰ کیا ہے؟ کہ جو بھی مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو. مومنہ کہتی ہے پھر سوچ لو کچھ پوچھ لو. جس کے دل میں مولا کی محبت ہے وہ سر اٹھائے, اسے لطف آئے گا. باقی ہر بندہ ہمارا مہمان ہے, وہ گھر جا کے سوچے. مومنہ نے کہا سوچ لو پھر تم سے کچھ پوچھ لوں. خطیب بغدادی کہتا ہے اسی لیے تو دعویٰ کیا ہے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. اب مومنہ کہتی ہے خطیب بغدادی مجھے یہ بتا جو تو نے سر پہ پگڑی باندھی ہے اس کے پیش کتنے ہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ بتا جو سر پہ تو نے پگڑی باندھی ہے اس کے پیش کتنے ہیں؟ خطیب بغدادی کے پیشانی پہ پسینہ آنا شروع ہو گیا, اس کے رنگ بدلنے شروع ہو گئے. خطیب بغدادی کہتا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ میری پگڑی کے پیش کتنے ہیں. پیش کیا ہے؟ جب امامہ بنایا جاتا ہے اسے گھمایا جاتا ہے, یہ ایک پیش ہے, یہ دوسرا پیش ہے, یہ تیسرا پیش ہے, ایسے پیش بڑھتے جاتے ہیں. اب دیکھا مجھے تو پتہ نہیں. فوراً خطیب بغدادی نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ میری پگڑی کے پیش کتنے ہیں. مومنہ خطیب بغدادی کو کہتی ہے پھر تجھے ڈوب کے مر جانا چاہیے, تجھے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی پگڑی کے پیش معلوم نہیں اور دعوے علی والے کر رہا ہے. علی 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 مومنہ نے کہا تجھے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی پگڑی کے پیش معلوم نہیں اور دعوے علی والے کر رہا ہے. خطیب بغدادی غصے میں آ گیا, کہتا ہے اگر تو اپنے گھر سے اپنے شوہر کی اجازت سے یہاں آئی ہے تیرے شوہر پہ لعنت ہے, اگر شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہے تجھ پہ لعنت ہے. مومنہ کہتی ہے خطیب بغدادی تو بغداد کے مجمع میں مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ کہ سن اگر تو شوہر کی اجازت سے باہر آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت ہے, اگر اس کی اجازت کے بغیر آئی ہے تو تجھ پہ لعنت ہے. مومنہ کہتی ہے خطیب بغدادی ایسے نہ کہ ورنہ لعنت دور تک چلی جائے گی, اس لیے کہ یا یہ دعویٰ علی کر سکتا ہے یا اولاد علی کر سکتی ہے. شاید کوئی بندہ کہے غیر شیعہ آپ کا خطیب دعویٰ کر گیا ہے کہ علی نے کہا جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو. لوگ علی کے پاس آتے تھے, یہ دعویٰ کیا ہے, دلیل کیا ہے کہ لوگ علی کے پاس جاتے تھے؟ دعوے کی دلیل دے رہا ہوں. جو نبی کے بعد حکومت میں لوگ آئے تھے ان کے پاس ایک مسئلہ چلا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے, وہ بچہ ایسا ہے جس کے سر دو ہیں دھڑ ایک ہے, اس کا باپ زندہ تھا, معاملہ چلتا رہا. اب اس کا باپ مر گیا ہے, اس کی وراثت تقسیم ہونی ہے, وارثوں میں اختلاف ہو گیا ہے یہ ایک بچہ ہے یا دو بچے ہیں. قبلہ ایسے مسئلے عدالت سے نہیں تمہیں علی کے دروازے سے ملیں گے. کہا بتاؤ اس کے سر دو ہیں, اس کا دھڑ ایک ہے, باپ زندہ تھا, معاملہ چلتا رہا, باپ کا انتقال ہو گیا, وارثوں میں اختلاف ہو گیا,
وہ ایک ہے یا دو؟ کچھ وارثوں نے کہا یہ ایک بندہ ہے چونکہ اس کا دھڑ ایک ہے، کچھ کہتے ہیں یہ دو بندے ہیں چونکہ اس کے سر دو ہے۔ جیسے ہی حکومت نے مسئلہ سنا، حکومت والوں کا سر چکرا گیا، کہا ایسے مسئلے علی کے دروازے سے پوچھا کرو، ایسے مسئلے یہاں حکومت کے دروازے سے نہیں، ولایت والوں کے دروازوں سے پوچھا کرو۔ اب وہ لوگ مولا کائنات کے دروازے پہ آئے، کہا یا علی ایک مشکل مسئلہ ہے، میرا دل کہتا ہے۔ مولا نے فرمایا ہوگا مشکلوں کے لیے ہی تو مشکل کشا ہوتے ہیں، مشکلیں ہوں گی تو مشکل کشا ہوں گے۔ کہا کون سا مسئلہ ہے؟ کہ یا علی مسئلہ یہ ہے، ایک بچہ پیدا ہوا، سر اس کے دو ہیں، دھاڑ اس کا ایک ہے، باپ زندہ تھا، معاملہ چلتا رہا، اب باپ اس کا مر گیا ہے، باپ کی وراثت تقسیم کرنی ہے، وارثوں میں اختلاف ہے، یہ ایک بندہ ہے یا دو بندے ہیں۔ کچھ ورثاء کہتے ہیں اسے ایک بندے کا حصہ دو چونکہ اس کا دھاڑ ایک ہے، کچھ کہتے ہیں اسے دو بندوں کا حصہ دو چونکہ اس کے سر دو ہے۔ کہ یا علی آپ بتائیے وہ ایک بندہ ہے یا دو بندے ہیں؟ میں ہزاروں جانے شہنشاہ ولایت کے قدموں سے مس ہونے والی خاک پہ قربان کروں، پھر بھی حق مودت ادا نہیں ہوگا۔ مولا کائنات نے کہا سنو، جب وہ بچہ سو رہا ہو آہستہ سے ایک کے کان میں جا کے اٹھاؤ، اگر ایک کے کان میں بولنے سے دونوں سر اٹھ جاتے ہیں سمجھو اندر سے یہ ایک بندہ ہے، اگر ایک سوتا رہتا ہے دوسرا سر اٹھ جاتا ہے سمجھو اندر سے دو بندے ہیں۔ سمجھو یہ اندر سے دو ہیں، اگر ایک سر سوتا رہے۔ ایسے مسئلے صاحب منبر سلونی کے پاس آتے تھے۔ پھر میری آپ کی ذات کیا بساط کیا، اگر یہ دیکھنا ہے کہ علی صاحب ولایت ہیں اور اس لیے کہ علی سے بڑا عالم کوئی نہیں، اب مولا کے علم کی دلیل قرآن سے دے رہا ہوں، آپ نے آیت لوح دل پہ نقش کرنی ہے کہ مولا کائنات کے علم کی دلیل میں نہیں دے رہا، اللہ دے رہا ہے۔ سورہ رعد ہے، اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ میرے حبیب یہ جو کافر ہے یہ تیرے بارے میں کہتے ہیں تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ قل میرے حبیب میری طرف سے تو انہیں یہ بات کہ کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، انہیں کہو میری رسالت کے دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ گواہ ہے، دوسرا وہ بندہ جس کے سینے میں علم الکتاب ہے۔ ایک اللہ ہے، دوسرا وہ بندہ جس کے سینے میں علم الکتاب ہے۔ جاؤ حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگانے والوں سے پوچھو یہ اللہ کے ساتھ محمد کی رسالت کا گواہ کون بن رہا ہے؟ وہ کہے گا یہ دوسرا گواہ امیر المؤمنین ہے، اور شاید کوئی کہے اچھا آپ کہہ رہے ہو کہ علی نبی کی رسالت کے گواہ ہیں، گواہی تو ہم بھی دیتے ہیں نبی کی رسالت کی۔ جب گلدستہ اذان پہ جاتا ہے مؤذن تو کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں سرکار ختمی مرتبت اللہ کے رسول ہے۔ اگر علی گواہ ہے گواہی تو ہم بھی دے رہے ہیں۔ قبلہ قرآن سمجھنے کے لیے وارثان قرآن کے دروازے پہ آیا کرو۔ اللہ نے جو کہا کفا باللہ شہیدن، عربی میں ایک گواہ ہوتا ہے شاہد، ایک ہوتا ہے شہید۔ شاہد بھی گواہ کو کہتے ہیں، شہید بھی گواہ کو کہتے ہیں۔ آپ لوگ گواہی دے کے شاہد ہو، جملہ مشکل ہے، اگر 5 بندے بھی یہ جملہ لے کے چلے جائیں ہماری شفاعت کے لیے کافی ہے۔ ایک گواہ شاہد ہے، شاہد بھی گواہ کے معنی میں، شہید بھی گواہ کے معنی میں۔ یہاں پہ اللہ نے مولا علی کو شاہد نہیں کہا، کفا باللہ شہیدن، مولا علی کو شہید کہا ہے۔ آپ گواہی دے کے شاہد ہو، علی گواہی دے کے شہید ہے۔ کیا فرق ہے شاہد اور شہید میں؟ جو سن کے گواہی دے وہ شاہد ہوتا ہے، جو واقعہ میں موجود رہ کے گواہی دے شہید ہوتا ہے۔ آپ نے سن کے گواہی دی محمد اللہ کے رسول ہے، تم شاہد ہو۔ علی جب نبی کو منصب رسالت مل رہا تھا اس وقت موجود تھے،
علی شہید ہے۔ میں اور جملہ اپنے نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، شاہد اور شہید میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی بندہ کہے کہ جی فلاں نے چاند پہ قدم رکھا ہے، اس نے کتاب میں پڑھا، کتاب میں پڑھ کے کہا کہ جی فلاں نے چاند پہ قدم رکھا ہے، وہ جو کتاب میں پڑھ کے گواہی دے رہا ہے وہ شاہد ہے، اور جس نے خود قدم رکھا ہے اگر وہ بتائے تو یہ شہید ہے۔ اب اللہ نے مولا علی کو یہ نہیں کہا کہ یہ محمد کی رسالت کا گواہ شاہد ہے، کہا یہ شہید ہے، اور اللہ نے سمجھا دیا کہ محمد کی گواہی کے لیے اکیلا اللہ کافی نہیں۔ ہم کہتے ہیں بارے الہ تو اکیلا ہی گواہی دے دیتا، تو رسالت سے بلند ہے نا، تو توحید کے پردوں میں ہے، تو اکیلا ہی گواہی دے دیتا تو شاید یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے بھی مان لیتے۔ ہاں جب اللہ گواہ ہے تو یہ کافی ہے۔ عجب نہیں خدا کہے، یہی تو میں دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں جو نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جب محمد کی رسالت کے لیے خدا اکیلا کافی نہیں تو تمہاری امتی کے لیے اکیلا کتاب خدا کافی کیسے ہو گئی؟ جب خدا کے ساتھ رسالت کے گواہ علی بنا رہا ہوں تو تمہارے لیے بھی اکیلی کتاب خدا کافی نہیں ہے، تمہیں بھی کتاب خدا سمجھنے کے لیے علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ اور پھر یہی وجہ ہے جب علی نے کہا نا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، روایت ہے کتاب میں مولا نے جیسے ہی یہ دعویٰ کیا جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، ایک نکر میں یہودی بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا علی اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم علی کو کھو دو۔ اس کے دل میں خیال آیا جتنا علم علی کے سینے میں ہے اتنا میرے سینے میں بھی ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا، اس کے دل میں خیال آنا تھا، علی نے خیال پڑھ دیا، جسے جملہ سمجھ آیا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا، علی نے خیال پڑھ لیا۔ اب مولا کائنات نے اپنا ہاتھ بڑھایا، علی نے ہاتھ بڑھا کے مٹھی بند کر دی، مٹھی بند کر کے اس یہودی سے کہا تو بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب جو سامنے مولا کائنات کے تھے انہیں نہیں پتا وہ کچھ سوچ رہا تھا، اور صاحب منبر سلونی اس کی سوچ بھی پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے بس یہ دیکھا علی نے ہاتھ بڑھایا ہے، علی نے مٹھی بند کی ہے اور اسے کہا ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ وہ کہتا ہے یہودی یا علی فلاں ملک میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر ایک پرندے نے گھونسلہ بنایا ہوا ہے، اس پرندے نے گھونسلے کے اندر انڈا دیا ہے۔ علی نے ہاتھ بڑھا کے وہ انڈا اٹھا کے مجھ سے سوال کیا ہے بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ علی نے کہا تو نے صحیح کہا ہے۔ آپ پریشان ہو گئے اس پہ داد دینی ہے یا نہیں؟ مولا نے کہا تو نے صحیح کہا ہے۔ اب وہ کیا سوچ رہا تھا میرے سینے میں بھی اتنا علم ہے جتنا علی کے سینے میں ہے۔ مولا نے کہا تو یہی سوچ رہا ہے کہ علی نے یہ دعویٰ کیا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ جو پوچھنا چاہتے ہو علی کے دروازے سے پوچھو۔ تو یہی سوچ رہا ہے نا جتنا علی کے سینے میں علم ہے اتنا میرے سینے میں بھی علم ہے، تو علی کی برابری کرنا چاہتا ہے۔ مولا نے کہا یہ انڈا پکڑ اور وہاں واپس رکھ دے، جسے جملہ سمجھ آ رہا ہے، یہ انڈا پکڑ اور وہاں واپس رکھ دے۔ کہتا ہے یا علی میں یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ نے وہاں سے اٹھایا ہے مگر اتنا اختیار نہیں میں یہ انڈا وہاں واپس رکھ دوں۔ مولا نے کہا جب اتنا اختیار نہیں تو علی کی برابری کیسے کر رہا ہے؟ پہلے علی جتنے اختیار تو لے کے آ، پھر تو یہ دعویٰ کر جتنا علی کے سینے میں علم ہے اتنا میرے سینے میں بھی علم ہے۔ یہی وجہ ہے جب اپنے دلوں میں محبت علی محسوس کرتے ہو، اپنے دلوں میں ولایت علی کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہو، سجدہ شکر ادا کیا کرو۔ اور یہی وجہ ہے، حوالہ دے کے یہ جملہ کہتا ہوں، اہل سنت کتاب علامہ سلیمان قندوزی حنفی نے جنابی المودہ میں یہ لکھا ہے کہ حسین ابن علی نے جب لشکر یزید سے پوچھا لما تقتلوننی، حسین کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟
کیا حسین نے تمہارا کوئی حق مارا ہے؟ حسین سے کوئی قصاص لینا ہے؟ سلمان قندوزی حنفی لکھتا ہے لشکر یزید نے ایک جملہ کہا، بغضاً لابی کا، تجھے تیرے باپ علی کے بغض میں قتل کر رہے۔ عزادارو، چونکہ آج 3 محرم الحرام ہے اور حسین ابن علی کربلا پہنچ چکے، مولا حسین کی سواری مکہ سے کوفہ جا رہی تھی، جناب حر کی وجہ سے اس کا رخ موڑ دیا گیا تھا۔ مولا حسین کی سواری فرات کے کنارے کنارے چل رہی ہے۔ عزادارو، کل مغرب سے غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے اچانک مولا کی سواری نے ٹھوکر کھائی اور سواری رک گئی۔ میرا مولا حسین امام ہے، حجت خدا ہے، وہ جانتے تھے، مگر دنیا کو بھی سمجھانا تھا۔ کہا عباس شاید میری سواری کا جانور تھک گیا ہو، سواری کا جانور تبدیل کرو۔ جناب عباس نے سواری کا جانور تبدیل کیا، سواری آگے نہیں بڑھی۔ مولا نے کہا نہیں عباس دوسرا جانور تبدیل کرو، سواری آگے نہیں بڑھی۔ عباس تیسرا جانور تبدیل کرو۔ کتب مقاتل میں ہے مولا حسین نے 7 سواری کے جانور تبدیل کیے، ذوالجناح آگے نہیں بڑھا۔ اب مولا حسین نے کہا عباس جاؤ یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کو بلا کے لاؤ۔ قبیلہ بنی اسد رہتا تھا، مولا عباس گئے قبیلہ بنی اسد والوں کو بلا لائے، سامنے بیٹھ گئے زہرا کے لال کے۔ مولا حسین نے کہا قبیلہ بنی اسد والوں اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کہ مولا اسے غازریہ کہتے ہیں۔ مولا نے کہا اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اسے ماریہ کہتے ہیں۔ مولا حسین نے کہا کوئی اور نام بھی ہوگا؟ کہا مولا اسے شط الفرات کہتے ہیں۔ حسین نے کہا کوئی اور نام بھی ہوگا؟ کہا مولا اسے نئی نوا کہتے ہیں۔ حسین نے کہا کوئی اور نام سوچو ہوگا؟ کہا مولا اسے بابل کہتے ہیں۔ مولا نے کہا نہیں قبیلہ بنی اسد والوں سوچو اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا۔ اتنے میں ایک بوڑھا پیچھے سے کہتا ہے زہرا کے لال میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، کہا میں نے بزرگوں سے سنا ہے اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ زہرا کے لال نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا ہاں یہ مصیبت و بلاؤں کی سرزمی ہے۔ کہا عباس سواریوں کے جانور بٹھا دو، سامان اتار دو، سیدانیوں کو خیموں میں بھیج دو۔ فوراً بوڑھا کہتا ہے نہیں مولا یہاں سواریوں کے جانور نہیں بٹھانے، یہاں خیمے نہیں لگانے۔ میں نے بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے جب بھی کوئی نبی یا نبی کا بیٹا اس سرزمین سے گزرا ہے اس کے بدن سے خون ضرور نکلا ہے، مولا یہاں سے جلدی آگے بڑھ جائیے۔ عزادار و زہرا کے لال نے فرمایا تو نے بزرگوں سے سنا ہے، مجھے میرا نانا بتا کے گیا ہے میرے اکبر پہ کیا گزرے گی، میرے قاسم پہ کیا گزرے گی، مجھے میرا نانا بتا کے گیا ہے میرے عباس پہ کیا گزرے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو جناب عباس نے خیمے لگائے، سیدانیاں خیموں میں چلی گئیں۔ جیسے ہی زینب سلام اللہ علیہ خیمے میں گئی نا فوراً جناب فضہ سلام اللہ علیہ سے کہا اما فضہ ذرا جاؤ در خیمہ پہ میرے بھائی حسین کو جلدی بلا کے لاؤ۔ جناب فضہ سلام اللہ علیہ در خیمہ پہ گئی، کہا آقا آپ کو زہرا کی بیٹی بلا رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے، جناب زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا زینب باتیں بعد میں ہو جائیں گی، حسین نے کربلا کی تیاری کرنی ہے، بعد میں حسین آ کے تیرے پاس بیٹھ جائے گا۔ عزادارو جو پرس آیا دینے آیا ہے نا نبی کی بیٹی کو، عجیب جملہ کہا ہے زینب سلام اللہ علیہ نے، کہ نہیں حسین کچھ نہیں کہنا چاہتی، صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں یہاں خیمے نہ لگا، یہاں سے خیمے اکھیڑ لے۔ جب سے خیمے میں گئی ہوں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔
حسین کہاں خیمے لگائے ہیں، کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حسین نے کہا زینب پہچانا نہیں، وہ کوئی اور نہیں، اماں زہرا کربلا آئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو پھر مولا حسین آئے قبیلہ بنی اسد والوں کے پاس۔ مولا نے کہا قبیلہ بنی اسد والوں میں یہ زمین تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ قبیلہ بنی اسد والوں نے کہا مولا آپ یہاں رہیے، 1 دن 2 دن ہفتہ جتنا رہنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے اس زمین کا معاوضہ نہیں لیتے۔ عزادارو جو کربلا کا زائر ہے وہ جملے کی قدر کرے گا۔ حسین نے کہا قبیلہ بنی اسد والوں اب حسین کربلا میں 1 2 دن نہیں، قیامت تک کربلا حسین سے منسوب ہے۔ حسین قیامت تک کربلا رہے گا۔ مولا نے کہا میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ مولا نے 60,000 درہم میں 4 مربع میل زمین خریدی، پھر کچھ شرائط پر وہ زمین انہیں ہبہ کر دی۔ مولا نے پہلی شرط رکھی، کہا قبیلہ بنی اسد والوں پہلی شرط میں اس زمین کو تمہیں ہبہ کرنے کی یہ کر رہا ہوں۔ عزادارو دیکھو حسین کتنا کریم ہے۔ حسین نے ابھی اپنے اکبر و قاسم کو یاد نہیں کیا، حسین نے سب سے پہلے اپنے زائر کو یاد کیا ہے کہ قبیلہ بنی اسد والوں صرف اس شرط پہ تمہیں زمین ہبہ کر رہا ہوں، جب بھی میرا کوئی زائر کربلا آ جائے اسے 3 دن مہمان رکھنا، اسے بتانا زہرا کے لال کی قبر کہاں پر ہے، اسے ٹھنڈا پانی دینا، ٹھنڈا پانی دے کے کہنا تو ٹھنڈا پانی پی، زہرا کا لال 3 دن کا پیاسا ذبح ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو دوسری شرط مولا حسین نے کہا قبیلہ بنی اسد والوں میں یہ زمین تمہیں ہبہ کر رہا ہوں، مگر دوسری شرط زہرا کے لال کی یہ ہے، جب 11 محرم آئے گی یزیدی لشکر اپنے ناپاک لاشیں دفن کر دے گا، زہرا کا لال بے گور و کفن پڑا ہوا ہوگا، تم مجھ سے وعدہ کرو تم کربلا میں آؤ گے، زہرا کے لال کو دفنا دو گے۔ کہا مولا وعدہ کرتے ہیں، کہا ایسے نہیں، جاؤ اپنے گھروں کو اپنی مستورات سے کہو تمہیں زہرا کا بیٹا بلا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جیسے ہی یہ جملہ فرمایا اب وہ مرد گئے اپنے گھروں میں، مستورات سے کہا تمہیں زہرا کا بیٹا بلا رہا ہے۔ مستورات نے سوچا ہاں اکیلا حسین نہیں آیا، زہرا کی بیٹیاں بھی تو آئی ہیں، شاید ہمیں زینب سلام اللہ علیہا نے بلایا ہو۔ اب سر پہ مستورات نے چادریں کی، عزادارو آ گئی وہیں جہاں زہرا کے لال کے خیمہ تھا، آ کے کہا مولا ہمیں کیوں بلایا ہے؟ مولا نے کہا قبیلہ بنی اسد کی عورتوں اس لیے تمہیں بلایا ہے، 11 محرم ہوگی، زہرا کا لال بے گور و کفن ہوگا، شاید تمہارے مرد یزیدیوں کی ورٹ کی وجہ سے یہاں کربلا میں نہ آئے، تم مجھ سے وعدہ کرو تم پانی بھرنے کے بہانے فرات کے کنارے آؤ گی اور زہرا کا لال دفنا دو گی۔ کہا مولا ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں، کہا ایسے نہیں، اپنے گھروں میں جا کے کہو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے تمہیں زہرا کا بیٹا بلا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ کتنی حسرت ہے حسین ابن علی کو، کوئی تو میرا لاشا کربلا میں دفنا تھے۔ عزادارو مستورات گئی اپنے یہی چھوٹے چھوٹے 8-10 سال کے بچوں سے کہا جاؤ تمہیں کربلا میں اکبر کا بابا بلا رہا ہے، جاؤ تمہیں علی اصغر کے بابا نے یاد کیا ہے۔ عزادارو چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے آئے، ہم اپنے مولا کے کس کام آ سکتے ہیں، ہمیں کیوں مولا نے بلایا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے سامنے بیٹھ گئے، مولا ہمیں کیوں بلایا ہے؟ مولا نے کہا بچوں جب 11 محرم آئے گی تو یزیدی لشکر اپنے ناپاک لاشیں دفن کر دے گا، زہرا کا لال بے گور و کفن پڑا ہوا ہوگا، شاید تمہارے ماں باپ یزیدی لشکر کے ڈر کی وجہ سے کربلا کے میدان میں نہ آئے، تم مجھ سے وعدہ کرو تم کربلا کے میدان میں آؤ گے۔ بچوں تم ابھی چھوٹے ہو، تم ابھی قبر نہیں بنا سکتے، تم ابھی لاحت تیار نہیں کر سکتے، تم اتنا وعدہ کرو تم کربلا کے میدان میں آؤ گے، اپنی مٹھیوں میں خاک اٹھاؤ گے، کھیلتے ہوئے جانا، وہ خاک میرے لاشے پہ ڈال دینا، تمہارا کھیل ہو جائے
گا، زہرا کا لال دفن ہو جائے گا۔ ہاں عزاداروں 11 محرم آ گئی، میرا چوتھا امام سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بھیڑیاں ہے، گلے میں طوق ہے، میرا مولا کربلا سے چلنے لگا۔ میرے مولا نے جاتے جاتے ایک حسرت بھری نگاہ بابا کے لاشے پہ ڈالی جو بے گوروں کفن پڑا ہے۔ میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا مولا سجاد اگر بابا کو دفنا نہیں سکتے تو بابا کی حسرت تھی، مٹھی بھر خاک ڈال دو۔ عجب نہیں میرا چوتھا امام کہے ذرا میری حالت کو دیکھ، یہ بیٹا کتنا مجبور ہے، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، میرے پیروں میں بیڑیاں، میں مٹھی بھر خاک بھی نہ ڈال سکا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔